إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, दीनी मिली भाइयों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम बनी नौ इंसान को पैदा फरमाया और हमारे रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे पैगंबर मबऊस फरमाए भेजे, जिनमें हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर हज़ारों हज़ार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को माह रमज़ान नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बरदरान इस्लाम, माह रमज़ान एक अज़ीम महीना है। महीनों में सबसे अफजल और अशरफ महीना है। इस महीने की बहुत सारी खुसूसियात हैं। उनमें एक अहम ख़ासियत ये है कि माह रमज़ान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ।
اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے تعلق سے دلائل کی روشنی میں چند باتیں آپ سامعین تک پہنچاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں۔ میں اصل موضوع پر گفتگو سے قبل قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت پر 2 منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم تحریف سے پاک دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو یہ مقام حاصل ہے، آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم تحریف سے پاک اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب التبیان فی اقسام القرآن کے اندر لکھتے ہیں، فاللہ سبحانہ و تعالی حفظہ من الزیادۃ والنقصان والتبدیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا، قرآن کریم کی حفاظت کی، حذف و اضافہ سے، کمی و بیشی سے، ہیر پھیر سے۔ وحفظ معانیہ من التحریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے معانی کو محفوظ رکھا تحریف سے، کما حفظ الفاظہ من التبدیل، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ رکھا تبدیل سے، تغییر سے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَقَامَ لَهُ مَنْ يَحْفَظْ حُرُوفَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے افراد کو تیار کیے جو قرآن کریم کے حروف کی حفاظت کرے، حذف و اضافہ سے، کمی و بیشی سے، وَمَعَانِيهِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، اور قرآن کریم کے معانی کو محفوظ رکھے تغییر سے، تبدیل سے۔ تو یہ مقام ہے قرآن کریم کا کہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری پوائنٹ، قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے تمام آسمانی کتابیں کسی خاص زمانہ یا کسی خاص قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی تھی، جبکہ قرآن کریم کسی خاص یا خاص زمانے، مخصوص قوم کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن کریم واعظ و نصیحت ہے، نصیحت کی چیزیں ہیں تمام جہاں والوں کے لیے۔ برادران اسلام، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور مبعوث، کوئی انبیاء اور رسول مبعوث نہیں ہوئے،
تو میرے بھائیوں، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، ٹھیک اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام جہاں والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کریم سے حقیقی تعلق انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اور اس کتاب سے دوری اپنے رب سے دوری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وانی تارک فیکم ثقلین، لوگو میں تمہارے بیچ دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان دونوں میں پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، جو اس کتاب کی اتباع کرے، پیروی کرے، قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو، کان علی الہدی، وہ ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، لوگوں میں تمہارے بیچ ایک ایسی چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان دو چیزوں میں ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، لوگوں یہ قرآن ایک مضبوط رسی کے مانند ہے، طرفہ بِیَدِ اللہ وطرفہ بِأَیدِیکم، جس رسی کا ایک کنارہ اور ایک سلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفُهُ بِأَیْدِیکُم، اور جس رسی کا دوسرا کنارہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، فَتَمَسَّکُوا بِهِ، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، فَإِنَّکُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِی وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، پھر اس کے بعد نہ تو تم گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک و برباد ہو سکتے ہو۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جب تک ہمارا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ ہوگا، ہمارا رشتہ رب کے ساتھ جڑا رہے گا، اور جب ہمارا رشتہ ناتا قرآن کریم سے کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ہمارا رشتہ رب سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق کیا ہے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم پر ایمان لائے، کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور حقیقی کلام ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے مومنو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ربانی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر ایمان لایا جس چیز کو اس کے رب نے اس کی طرف نازل کیا اتارا، والمؤمنون، اور رسول کے ساتھ صحابہ کرام بھی، مومنین بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ تو ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اے نبی آپ اس کتاب کو پڑھیے، ما اوحی الیک، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی، نازل کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کی روح کی غذا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، قرآن کریم کے میسیج کو سمجھا جائے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے مبارک، جو کتاب بابرکت کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کتاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ لوگ اس کتاب کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، یہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ سکو۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے، قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کے اندر جو کچھ ہے اسے واضح کرے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور لوگ اس قرآن کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، دراصل یہ قرآن تعلیمات پر عمل کے لوازمات ہیں۔ کل قیامت کے روز نجات کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کوئی بھی انسان
دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر نجات نہیں پا سکتا ہے جب تک وہ قرآن تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 805، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کل قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور صاحب قرآن کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی کہ کل قیامت کے دن قرآن کے ساتھ اس شخص کو لایا جائے گا جو قرآن تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گے تو حاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی طرف سے وہ دفاع کرے گا۔ تو کل قیامت کے دن نجات کا دار و مدار صرف اور صرف قرآنی تعلیمات پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک، اے لوگو کل قیامت کے روز یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ریاض الصالحین کے شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ قاری قرآن دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، کل قیامت کے روز قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسری قسم، جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، کل قیامت کے روز قرآن ایسے لوگوں کے حق میں گواہی دے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیات کو سیکھتے تھے، اس کے بعد اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے، پھر ان 10 آیات پر عمل پیرا ہوتے تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے جب کوئی شخص 10 آیات کو سیکھتے تھے، لم یجاوزہن، ان سے آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے، حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، یہاں تک کہ ان 10 آیاتوں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیتے، والعمل بہن، اور اس پر عمل کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا و آخرت میں کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ قرآن کریم کا ایک چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن میسیج کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تغلیب کیجئے، قرآن کریم کی تبلیغ کیجئے، قرآن تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے نبوت و رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ قرآن کے مشن میں کام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کا حکم دیے کہ بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے اگر ایک آیت بھی جانتے ہو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک اور موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ اگر ہم اور آپ پورے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اگر پورے قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم قرآن کریم کے چند اجزاء کو حفظ کرے، چند صورتیں آپ حفظ کرے، نہیں تو کم از کم میرے بھائیوں سورۃ الفاتحہ کا حفظ کرنا واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو یاد کرے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہو سکتی ہے جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے حقوق کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، زندگی میں ماہ رمضان کو پانا
اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ موجود تھے، آج وہ ہمارے بیچ موجود نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اس ماہ کے تعلق سے ایک مومن اور مسلمان کو 3 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اس مہینے کے فیوض و برکات سے زیادہ مستفید ہوں۔ آپ سنت کے مطابق روزہ رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے ہم سے آپ سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 4 صفحے کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں ہم 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں، مہینے میں 1 قرآن آرام سے ختم کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر آپ چاہیں 4 بار 5 بار قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے کے فیوض و برکات سے زیادہ مستفید ہوں۔ دوسرا کام، آپ اپنے ماضی کو نہ بھولیں۔ ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی طلب کرے، اور جو بھی نیک اعمال ہم سب کیے ہیں ان کی قبولیت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے۔ اپنے فیوچر کو بھی آپ نہ بھولیں، مستقبل کو نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگے کہ اللہ رب العزت جس طرح اس مبارک مہینے میں ہم نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، لہٰذا تو میرے دل کو دین پر قائم و دائم رکھ۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو بے نمازی تھی، آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ انہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس طرح نماز پنجگانہ با جماعت وقت پر ادا کرتے رہیں۔ سلف صالحین اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ جب اس مہینے کو پا لیتے، مزید دعا کرتے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جب یہ مہینہ گزر جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہم نے جو بھی عبادتیں انجام دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.